سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو حمل گائیڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح اس میں یہ گائیڈنس جو ہے حاملہ خواتین کے بارے میں بھی ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بھی ہے، اور ان کے تیمارداروں کے بارے میں بھی ہے، اور اسپتال کے جو عملہ ہوتا ہے، ہیلتھ ورکر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جیسے ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو معذوری کی طرف ہوتا ہے، جیسے معذور بچہ ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، جیسے کہ خواتین کو بہت ہی نامناسب غذا مل رہی ہوتی ہے، ان کا کیئر نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جہالت ہے، اور یعنی پیسے کی کمی ہے، اچھی اور صاف ہوا، اچھا اور صاف پانی نہیں ملتا ہے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ تو پہلی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہیلتھ اچھی رہے، اور خاندان جو ہیں وہ اپنے طور پہ محنت کر کے، کوشش کر کے علم حاصل کریں، اور اپنے خاندان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ویڈیو اسی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اگر آپ اپنے اسپتالوں میں، اپنے کلینکس میں یہ ویڈیو کا سلسلہ چلائیں، اور جو ویٹنگ ایریا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ تقریباً 3000 ویڈیوز ہیں، اس میں مختلف یہی تمام جسم اور غذا اور صحت کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کی گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کا، نرسز کا، وہاں پہ چلائیں، تاکہ یہ جو ہے لوگوں کو اس سے علم ملے اور اپنی حالت کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش والدین اور خاندان کے لیے بہت ہی دردناک تجربہ ہوتا ہے، اور ان کا رد عمل بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہی آ گیا کہ عملے کو بہت ہمدرد ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جو خاتون ہوتی ہیں ان کی جسمانی حالت بھی اس وقت بہت خراب ہوتی ہے، اور دماغی صحت بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی اپسیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی اگر وہ چاہیں کہ میں بچے کو دیکھوں، آپ انہیں بچے کو دیکھنے دیں۔ اگر وہ کہیں اسے میں گود میں لوں گی، تو آپ انہیں گود میں لینے دیں، کیونکہ بعض خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنا اتنا کنٹرول اپنے ذہنی اور جسمانی حالت کے اوپر ہوتا ہے ان کو، کہ وہ اپنے معذور بچے کو فوراً قبول کر لیتی ہیں، اور اپنے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہوگا۔ لیکن جو دوسری خواتین ہوتی ہیں وہ جذباتی بھی ہوتی ہیں، لیک آف نالج بھی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے دوسری طرح سے بیہیو کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عملے کے لوگ اور جو تیماردار ہوتے ہیں ان کو ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون انکار کریں کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ اپاہج ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ ان کو کوشش کریں کہ وہ اس چیز کو قبول کر لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے ایسا میرے ساتھ، اور افسردگی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، خاص طور پر اگر معذوری کا پہلے سے علم نہ ہو۔ دیکھیے ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی اس چیز کا انتظام نہیں ہے کہ اگر حاملہ خاتون کو یہ بتا دیا جائے کہ پہلے سے کہ کوئی پرابلم ہے ان کے حمل میں یا ان کے ہونے والے بچے میں، کیونکہ مغربی ممالک اور جو دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے جیسے گاؤں ہیں، گوٹھ ہیں، وہاں تو زیادہ تر جو ہے نا جس وقت ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تبھی انہیں کسی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے، کسی، اور وہ بھی بہت ہی کم، بلکہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دائی وغیرہ، کوئی نرس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کو سنبھالا جائے۔
تو اگر پہلے سے علم ہوتا ہے تو خواتین مینٹلی طور پہ تیار ہوتی ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس کو اس طرح سے مینیج کر لیں گے اپنے طور پہ، کیونکہ ذہن جو ہے نا وہ بالکل انسان کو تیار کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اپنے اوپر غصہ آتا ہے، عملے کے اوپر غصہ آتا ہے، اپنے تیمارداروں کے اوپر غصہ آتا ہے، ناکامی کا اور خوف جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ناانصافی ہونے کا احساس لوگوں میں عام ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو، ہمارے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت جو ہے نا عملے کو اور تیماردار کو بہت ہی زیادہ یعنی کہ شفقت، خاص لفظ اس کے لیے ہوگا کہ شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے ان خاتون سے کہ جن کا بچہ جو ہے نا کسی معذوری کا شکار ہو گیا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس واقعے کے وقت کیا کرنا چاہیے، جو ایک دم کیا رد عمل ہونا چاہیے. کہ پھر بچہ جو ہے نا تذبذب میں ہوتے ہیں لوگ کہ بچہ والدین کو دیں نہ دیں، ان کی گود میں نہ دیں یا کیئر میں رکھیں، انٹینسو کیئر. تو بچہ جو ہے والدین چاہتے ہیں کہ اسے گود میں لیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے گود میں دیں. انہیں پیدائش کے فوراً بعد بچے کی معذوری دیکھ لینے دی جائے تو یہ ان کے لیے کم تکلیف دے گا، بجائے اس کی کہ ان کو یعنی اندھیرے میں رکھا جائے. اندھیرے میں رکھنے سے مسائل جو ہے نا زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اگر نومولود کی ظاہری معذوری شدید نوعیت کی ہو تو بچے کو ماں کی گود میں دینے سے پہلے اچھی طرح سے اسے لپیٹ دیں تاکہ ماں بچے کو سب سے پہلے نارمل حالت میں دیکھے کہ وہ بچہ جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ تکلیف میں نہیں ہے یا اتنا زیادہ معذور نہیں ہے. ماں پر زور نہ ڈالیں کہ وہ بچے کی معذوری کو بھی ضرور دیکھے، نہیں اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بچے آہستہ آہستہ ماں کو ذہنی طور پہ تیار کریں. کمرے میں ایک اضافی بستر بھی مہیا کر دیں تاکہ کوئی تیماردار بھی جو خاتون جو ہیں جن کو اپنی مرضی سے اپنا ساتھ رکھ سکیں، جیسے مائیں ہوتی ہیں تو مائیں بچوں کو بہت زیادہ، اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سنبھال سکتی ہیں، یا کوئی بہن ہوتی ہے جو اس کی بہت زیادہ ہمدرد ہوتی ہے. تو اس وقت یہ نہیں کہ خاندانی مسائل لے کے بیٹھیں کہ نہیں یہ رہے گا وہ رہے گا، نہیں، جس سے خاتون کو تسلی تشفی ہو سکتی ہے، جو ذرا سمجھدار خاتون ہوتی ہیں ان کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے مریضہ کے پاس جو ہے وہ موجود رہیں، رات کو رہنے کے لیے ان کو بستر فراہم کر دیں تاکہ وہ جو ہے نا سکون سے اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی کیئر کر سکیں. پھر اس کے واقعے کے بعد اور کیا کرنا ہے کہ جب وہ خاتون اسپتال سے رخصت ہوں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک ٹائم رکھیں کہ جس میں اس بچے کو جو معذور ہے اس کو اس کے خاندان والوں کے ساتھ یعنی باپ اور ماں کے ساتھ ملنے کا ایک ٹائم رکھیں، کوئی ڈیٹ رکھیں کہ ہم اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس بچے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. تو آپ جو ہے نا ان کو ٹائم دے دیں، لکھ کے دے دیں تاکہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں اور پھر آپ ان کی مدد کر سکیں. خاتون اور ان کے شوہر کو اپنے بچے کے ساتھ آزادانہ ملنے دیں، بچے کو تمام وقت ماں کے ساتھ رکھیں. خاتون اور ان کا شوہر بچے کے لیے جتنا خود کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اگر وہ بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ بچے کو اتنی ہی جلدی قبول کر لیں گے، کیونکہ ماں سے زیادہ کون کر سکتا ہے ہمدردی اور محبت اور ممتا کے جذبے کے تحت معذور بچے سے اور زیادہ ماں کو محبت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو جلد سے جلد اس کو ہینڈل کرنے کی ترکیبیں اپنے ذہن میں سوچ لیتی ہے. تو معذور بچوں اور ان کے والدین کی مدد کرنے والے پروفیشنل افراد اور گروپس کو بچے تک رسائی فراہم کریں اور
ان کی مدد کو ایکسیپٹ کریں، ان کی مدد کو قبول کریں، اور پھر جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ معاملات کتنی جلدی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم حمل گائیڈ کے بارے میں آپ کو اور بھی بتائیں گے۔